بات ہمارے درمیان اگر طے ہو جائے نہیں وہ طے نہیں ہوتا ہے وہ دیکھیں جو چیز سن تو لیں نہیں سننے میں کچھ آ رہی تو نہیں ہے آپ کا کہ جو آذان عند القبر ہے جو آذان عند القبر ہے وہ حرام ہے. آپ حرام کی تعریف کریں گے کہ کن ادلہ کے ساتھ حرام ثابت ہوتا ہے تاکہ یہ بات متعین ہو جائے. نہیں حضرت حرام کی تعریف فرمائیے گا تاکہ وہ دلائل دینے میں پھر سہولت ہو جائے گی. اب مدعی کون ہے؟ میں ہوں کہ آپ ہیں؟ صدر صاحب کو ذرا پوچھ لیں آپ مدعی ہیں کیا میں مدعی ہوں؟ ذرا ملا صاحب ہوش کو حواس کو جگہ رکھ کر بیٹھیں. آپ کا صدر تو اس پر زور دے رہا ہے کہ میں مدعی ہوں, ہماری جماعت مدعی ہے, اور آپ ابھی سے مجھے کہتے ہیں کہ آپ ثابت کریں. آپ پہلے اس کو تو سوچیں نا, عقل ہے ابھی تک جب ٹھکانے ہے تو آپ پہلے پھر یہ سب ان سے پوچھ لیں کہ ہم مدعی ہیں یا آپ مدعی ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ہمارا موقف ہے ہم عبادت کے قائل ہیں, آپ حرمت کے قائل ہیں. حرمت میں کون سے ادلہ ہونے چاہیے اور عبادت کے لیے کون سے ادلہ ہونے چاہیے تاکہ اس کی روشنی میں بات ہو سکے. یہ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں, آپ سے ایک بات ہے. شروع نہیں ہوا پھر جی میں آپ سے یہی میں نے کہا کہ یہ بات ہمارے درمیان طے ہو جائے تو بہتر ہو. تب شروع کریں. جی جی اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا آپ اپنی تحریر لیں ہاتھ میں جو ان لوگوں نے لکھی ہے. یہ کس نے لکھی ہے؟ جی یہ جو بھی ایک منٹ آپ مناظر پر دیں, آپ کا موضوع جی یہ اس کے ساتھ آپ کو اتفاق ہے؟ جی ہم اذان بر قبر کے جواز کے اور عبادت کے قائل ہیں, یہ ہمارا موقف ہے. یہ کس نے لکھا ہے جی؟ ہماری طرف کے لوگوں نے لکھا. آپ خاموش ہونا یار. اچھا ٹھیک. پھر میں آ کر نہیں چوکسا کر سکتا. جی لوگوں کے درمیان شرائط طے ہوئی ہے. کس کے طے ہوئی ہیں درمیان؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. یہ کس نے لکھی ہے تاریخ؟ یہ جناب موقف لکھا ہوا ہے اہل سنت و جماعت بریلوی. کس نے لکھا ہے؟ میں جو سوال کر رہا ہوں مولانا زبیر شاہ صاحب کس نے لکھا ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ کس کی طرف سے ہے. دیکھیں مولانا تو ایک منٹ ہے جی, ایک منٹ ہے جس فریق آج میری تو زبیر شاہ صاحب کی بات ہو رہی ہے ماشاء اللہ. ایک امتی کی مولانا میں نے سوال کیا, میری بات سن لیں آپ سنائیں. جس فریق نے آپ کو دعوت دی ہے مناظرہ کے لیے جی, اور جس فریق نے ہمیں دعوت دی ہے مناظرہ کے لیے, انہوں نے باہم یہ شرائط طے کی ہیں اور ان کی شرائط پہ اتفاق رکھتے ہوئے ہم یہاں پہ آئے ہیں. اچھا جی یہ بات ہو رہی ہے. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ تحریر کس نے لکھی ہے؟ کاتب نام لکھے ہوئے ہیں. دیکھیں بتائیں نا یا اللہ, آپ خود پڑھ پتا چل رہا ہے کہ کس لکھے دو سیڈاں تو لکھا نہیں پتا نا یار, گزارا کر رہا ہوں. یہ تحریر کس نے کی ہے جی؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ تحریر کن الفراد کی ہے؟ میں نے زبیر شاہ سے سوال کیا. دستخط اہل سنت دیوبند عتیق الرحمان محمد مسکین, اور دستخط اہل سنت بریلوی سید شبیر حسین شاہ صاحب اور صوفی مشرف حسین صاحب. اچھا کون لکھنے والے؟ شبیر حسین صاحب, عتیق الرحمان صاحب یہ سامنے کھڑے ہیں, اور مسکین صاحب. یہ دونوں کی تحریر ہے. جی جی. اس پر ہمارے کسی مولوی کا دستخط ہے؟ ہماری طرف سے علماء دیوبند کی طرف سے کسی مولوی کا دستخط اس تحریر پر ہے آپ کے پاس؟ یہ آپ کے مولوی صاحب آپ خاموش رہے ہیں جی, میں ان سے پوچھ رہا ہوں. مولانا کیا کھائے, آپ نے ناشتہ کیا کیے, شروع کرو. دیکھیں مولانا انہی شرائط پہ ہم مناظرہ کرنے یہاں پہ آئے. یہی ہوگا. ٹھیک ہے. بات آج ہو رہی ہے جی آذان قبر پر جائز جائز لیں. جی 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 جی. میں یہ آپ سے پوچھ رہا تھا یہ تحریر کس نے کی ہے؟ وہ افراد یہاں موقع مناظرہ پر موجود ہیں, انہوں نے اقرار کر لیا ہے. یہی بات ہے نا, جس نے یہ تحریر کی ہے. میری بات آپ سمجھیں جی. اس تحریر کا ان سے مدعا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ جو الفاظ آپ نے لکھے ہیں ان سے آپ کا مطلب کیا ہے, وہ اس کی وضاحت کریں گے یا ان کی لکھی ہوئی بات کی ہم وضاحت کریں گے؟ جو مناظر آئیں وہ وضاحت کریں گے, اس لیے تو آئیں.
میری بات ذرا جو لوگ آئے ہیں وہ کریں گے یار. دیکھیں مولانا یار، ایک بات کا میں موقف ایک بات لکھا ہوا آپ علماء حضرات بریلوی دیوبند طبقے اور سے علماء گزارش کرتا بریلوی کا ہوں. موقف لکھا ہوا میں ہے ایک مولانا. بات بریلوی طبقے سے یہ گزارش کرتا علماء ہوں. دیوبند اور صدر علماء صاحب کو بریلوی کہو کا ذرا موقف ہے خبر اس سے. پہ ہم جمع مولانا یہ علماء بریلوی یہ اہل سنت بریلوی اور اہل سنت دیوبند ان کا موقف لکھا ہوا ہے. یہ دو فردوں کا موقف نہیں ہے نہیں بالکل. اور اسی موقف پہ ہم یہاں پہ میں جمع یہی ہوئے. کہہ رہا ہوں جی مولانا زبیر صاحب میں یہی جی. کہہ رہا ہوں کہ یہ بات لکھنے والے عتیق صاحب ہیں جی بات لکھنے والے مسکین صاحب ہیں اور لکھنے والے شبیر صاحب ہیں. مشرف صاحب بھی ہوں گے ساتھ. بہرحال یہ چار آدمی ہمارے مناظرے کے اندر موجود ہیں جی جی جو یہ زبان سے اپنی بات یہ کریں. جی انہوں نے لفظ لکھا ہے مباح جی ایک, جی انہوں نے لفظ لکھا ہے حرام جی دو. ان چار بندوں نے دو بندوں نے بات لکھی ہے جی کہی ہے. یہ ایک چیز کو کہہ رہے ہیں حرام. اب ان سے ہم پوچھ لیں کہ تمہاری حرام سے کیا مراد تھی. مولانا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک حرام کا تعین نہیں ہوا ہے. صدر صاحب ایک منٹ ابھی مولانا محترم آپ بھی حنفی ہیں ہم بھی حنفی ہیں. حرام کس کو کہا جاتا ہے کن ادلہ سے ثابت ہوتا ہے. مباح کس کو کہا جاتا ہے کن ادلہ سے ثابت ہوتا بالکل یہی ہے. بات اسی ہے. موقع پہ ہم مناظرہ کرنے آئے ہیں. بالکل. آج وہ لغوی تعریف آپ ان سے مت پوچھیں. ان سے یہ نہ کہیں گے حرام کا مطلب حرمت والا ہے عزت والا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے کہ آپ آزان قبر میں عزت والی ہے کیونکہ حرام کے معنی حرمت والی کے. شاہ صاحب اپنے بس بس زبیر صاحب یہاں پر روٹیاں پاڑنے آئے ہیں کہ یہی تو طے کرنا ہے یہ کام. اگر آپ کو موقف نہیں پتا تھا مولانا حرام کس کو کہتے ہیں کن ادلہ سے ثابت ہوتا ہے. حرام ناجائز کو کہتے ہیں, حرام ممنوع کو کہتے ہیں, حرام اس چیز کو کہتے ہیں جس کے قریب بھی نہ جاؤ. حرام سے نبی علیہ السلام نے منع کیا اس کو کہتے ہیں. اور اس کو حرام کی تعریف کیا ہے متعین کریں تو تب سے متعین کریں. حرام الحلال محمد کا کہنا حرام حرام نہیں ہوتا. تعریف کریں. حرام کی تعریف کریں کتب سے متعین کریں حرام کو. حرام کس کو کہتے ہیں میں متعین جی کروں. کریں میں نے جو سوال جی کیا تھا تاکہ یہ بات جو ہے نا وہ میں نے جو بات کی ہے جی اب دیکھیں جو مسئلہ حل کرنا ہے نا شاید جی اس کو نہیں حل کرنا چاہتے. یا اللہ خیر. جھگڑا کس میں اس ہوا ہے لیے کہ میں حرام کی تعریف پوچھ رہا ہوں مولانا. جی حرام کی تعریف میرے پاس پڑا ہوا خلاصہ قیدانی تک میں آپ کو بتا دوں گا اوپر سے لے کر پھر کیوں یہ کر رہی ہے مقام وہ مناظرہ شروع کر کے تعریف کرو تے شروع کرو شروع کرو بات سنو شروع کرو. دیکھو تعین اے ہو جاوے تعین اے ہو جاوے اندر ہو جاتی ہے سارا کچھ تعریفاں بھی ہو ویسے سارا. سنو جی جی ہاں عتیق صاحب اور شبیر صاحب پھر عتیق صاحب تو شبیر صاحب مناظرہ کرنے ایسی آئے آپ نے کرانا ہے یا ان سے طے ہو سکتا تو آپ کو کیوں اٹک سے زحمت دیتے. ان سے طے تو نہیں ہوا نا. تو یہی تو ہمارے اب طے کرو. پھر عتیق صاحب شبیر صاحب شبیر صاحب عتیق صاحب نہیں کریں گے. آپ اور میں علماء بریلوی کا نمائندہ ہوں. آپ علماء دیوبند کے نمائندہ ہیں. آپ حرام کی تعریف آپ کریں. پھر شروع کریں. آپ حرام کی تعریف کریں تاکہ عقیدہ کا تعین ہو سکے. مناظرہ شروع کریں. مولانا محمد کا پتہ نہ ہو موقوف کیسے آپ ہوگا. مباح کی تعریف کریں. مباح کی میں تعریف کرتا جی ہوں. کریں مباح کی تعریف. آپ مدعی ہیں. نکالیں وہ مناظرہ شروع کریں. ٹائم شروع ہو گیا جی. میں نہیں کرتا ہوں. مباح کی تعریف میں کرتا ہوں. کرو جی. ہم بھی کرو. ہو گیا ٹائم شروع کرو. ٹائم شروع. نہیں اور تعریف کرنا متعین نہیں ہوگی نہیں ہوگا. مناظرہ نہیں ہوگا. موقوف ہوگا جب تک نہیں پتہ چلے گا مناظرہ کیسے ہوگا. آپ حرام کی تعریف کریں. آپ اپنی تقریر کریں اس میں عبادت کی تقریر تعریف نہیں ہے کریں. پہلے حرام کی تعریف کریں تاکہ آپ حرام متعین ہو سکے. مولانا ویسے میں آپ کو نہیں چلنے دوں گا. آپ تعریف کریں حرام آپ کی. چلتے نہیں ہے نا. جی میری بات سنیں جی. آپ حرام کی تعریف کریں. گڑیوں والے بیٹھے جی. مولانا مدعی ہیں زبیر شاہ صاحب. اپنی تقریر میں یہ باخت کی تعریف حکم بیان کریں اور اس کے ساتھ دلائل دیں. اس کے بعد جب میرا نمبر آئے گا تو میں حرمت بھی بتاؤں گا, اس کی تعریف بھی کروں گا, اس کو حکم بھی بتلاؤں گا اور اس کے بعد میں بسم اللہ اس طرح بات ٹائم لکھیں. جی شاہ صاحب کا ٹائم. میں اپنی